پاکستان متعدد پھلوں خصوصاً آم کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پاکستان میں آم کو مٹھاس اور بہترین ذائقے کے سبب پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پاکستانی آم کے بارے میں دنیا بھر کے زرعی سائنسدانوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس سے زیادہ میٹھا اور خوشبودار آم کرۂ ارض پر کہیں نہیں پایا جاتا۔ دنیا کے دیگر ممالک میں پیدا ہونے والے آموں کی اقسام کے مقابلے میں پاکستانی آم اپنے ذائقے، تاثیر، رنگ اور صحت بخش خوبیوں کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے۔ آم کے پھل کا شمار پاکستان میں پیداوار کے لحاظ سے دیگر پھلوں کی نسبت دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے۔ پاکستان سالانہ تقریباً 18 لاکھ ٹن آم کی پیداوار حاصل کرتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں آم کی پیداوار ہوتی ہے، مگر قومی پیداوار کا بڑا حصہ پنجاب اور سندھ سے حاصل ہوتا ہے۔ ملک میں آموں کی 200 سے زائد اقسام ہیں، مگر ان میں سے 20 اقسام کے آم کو تجارتی بنیاد پر کاشت کیا جاتا ہے۔ انہیں برآمد کر کے زر مبادلہ بھی کمایا جاتا ہے۔ آموں کی مشہور اقسام میں سندھڑی، نیلم، چونسا، انور رٹول، دوسہری، بیگن پھلی، انفانسو، گلاب خاصا، زعفران، لنگڑا، سرولی اور دیسی آم شامل ہیں۔ پاکستان کے علاوہ آم کی کاشت انڈونیشیا، تھائی لینڈ، فلپائن، ملائیشیا، سری لنکا، مصر، امریکہ، اسرائیل، فلوریڈا، برازیل اور ویسٹ انڈیز میں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں سال 2002 اور 2012 کے دوران آم کی مجموعی پیداوار بالترتیب 10,34,000 ٹن، 10,55,000 ٹن، 16,73,000 ٹن، 17,53,000 ٹن، 17,19,000 ٹن، 17 لاکھ ٹن، 18,10,000 ٹن، 18 لاکھ ٹن اور 10 لاکھ ٹن تھی، جبکہ میڈیا کی اطلاعات کے مطابق میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں برس موسم میں ناخوشگواری کے باعث آم کی پیداوار میں 30% کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان سے 60% آم دبئی برآمد کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک میں سعودی عرب کے علاوہ کویت، مسقط، بحرین، برطانیہ، جرمنی، ناروے، ہالینڈ، بیلجیم، سنگاپور، ملیشیا اور ہانگ کانگ بھی شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق گزشتہ 11 برس میں آم کے قابل کاشت رقبے میں صرف 2% اضافہ ہوا، جبکہ پرانے کاشت باغات میں کمی آئی ہے۔ 1990 میں آم کی پیداوار 13,11,000 ٹن اور آج بھی پیداوار وہی ہے۔ ملک بھر میں آم 156,000 ایکڑ رقبے پر کاشت کیے جاتے ہیں، لیکن اکثر علاقوں میں آموں کے درخت کو درست طریقے سے نگہداشت نہ ہونے کے علاوہ کھاد سپرے کے بروقت استعمال میں کوتاہی کے باعث آم کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ درختوں سے پھل اتارنے کے بعد ہونے والے نقصانات پر قابو پانے کے ناکافی اقدامات، پکنے سے پہلے ہی پھلوں کا اتار لینا، سٹوریج تک معیاری ترسیل کے لیے سہولیات کا فقدان اور پھل ذخیرہ کرنے کی غیر مناسب سہولیات ایسے عوامل ہیں جو اندرون ملک اور بیرونی منڈیوں میں آم کی زیادہ فروخت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ آم کی فصل تیار ہونے کے بعد کاشتکار کو آم خراب ہونے کے باعث 30 سے 40% تک نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، جس سے آم کی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ باغبان آم کو پکنے کے بعد جدید مشینری کی بجائے ہاتھوں سے اتارتے ہیں، جس سے آم کو نقصان پہنچتا ہے اور پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ آم کا بہترین حالت میں رہنے کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے، جبکہ آم کی فصل کی تیاری کے موسم میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھلوں کی حفاظت کے لیے سرد خانوں کا معقول انتظام نہ ہونا آم کی پیداوار میں غیر تسلی بخش اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کسانوں نے حکومت کے عدم تعاون پر آموں کی کاشتکاری کم کر دی ہے۔ ساتھ ساتھ ایئر لائن اور شپنگ کمپنیز کی جانب سے فریٹ چارجز میں مسلسل اضافے کے باعث ایکسپورٹرز کی دلچسپی میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آم کی کاشت پر توجہ دے کر آم کی پیداوار کو دگنا نہ کیا گیا تو پاکستان میں آم کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے اگر حکومت آم کی کاشت پر توجہ دے تو آم کی پیداوار کو دگنا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں آم کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے امریکی ادارے برائے عالمی ترقی USAID کے تعاون سے صوبہ سندھ اور بلوچستان میں آموں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مینگو پروگرام پر کام کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت اپنے بین الاقوامی ترقیاتی ادارے کے توسط سے سال 2009 سے پاکستان میں اس منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ USAID کی اعانت سے صوبہ سندھ کے حیدر فارمز پر بہتر زراعتی طریقوں پر عمل پیرا ہو کر سپلائی چین قائم کی گئی ہے۔ USAID ذرائع کے مطابق اس وقت ادارہ پنجاب اور سندھ میں آموں کے 51 سے زائد باغات میں پروسیسنگ کے آلات نصب کرنے میں مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آموں کو بین الاقوامی منڈیوں بشمول مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور یورپ میں برآمد کرنے میں مدد ملے گی۔ USAID اب تک 3,000 سے زائد کسانوں کو آموں کی پروسیسنگ اور ان کے ذخیرہ کرنے کی مدت بڑھانے کے حوالے سے تربیت فراہم کر چکا ہے۔ یہ اعانت 20 لاکھ پاکستانیوں کے لیے براہ راست فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ بے شمار کاروباروں کی آمدن میں اضافہ بھی کرے گی، ملازمت کے مواقع پیدا کرے گی اور پاکستان بھر میں بالخصوص جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ میں معیشت کو فروغ دے گی۔
پاکستان میں مختلف اقسام کے آم پائے جاتے ہیں جو اپنے ذائقے کی بدولت دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ دسہری، چونسا، سندھڑی، فجری، دیسی اور الماس مارکیٹوں میں آنے کو تیار ہیں۔ پاکستان میں پھلوں کے بادشاہ آم کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلا نمبر آتا ہے دسہری۔ لمبوتر، چھلکا خوبانی کی رنگت جیسا باریک اور گودے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ گودا گہرا زرد، نرم، ذائقے دار اور شیریں ہوتا ہے، جبکہ سندھڑی کا سائز بڑا، چھلکا زرد، چکنا باریک گودے کے ساتھ ہوتا ہے۔ گودا شیریں، رس دار اور گٹھلی لمبی اور موٹی ہوتی ہے۔ دوسری جانب چونسے کا ذائقہ تو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ آم کی لاجواب قسم ہے، دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ چونسا کا چھلکا درمیانی موٹائی والا، ملائم اور رنگت پیلی ہوتی ہے۔ اس کا گودا گہرا زرد، نہایت خوشبودار اور شیریں ہوتا ہے۔ اس کی گٹھلی پتلی، لمبوتری، سائز بڑا اور ریشہ کم ہوتا ہے۔ سب سے مقبول انور رٹول کا سائز درمیانہ ہوتا ہے۔ چھلکا چکنا اور سبزی مائل زرد ہوتا ہے۔ گودا بے ریشہ، ٹھوس، سرخی مائل زرد، نہایت شیریں، خوشبودار اور رس درمیانہ ہوتا ہے۔ اور یہ لنگڑا، نہ جانے کیوں اسے لنگڑا آم کہہ کر پکارا جانے لگا۔ لنگڑا مختلف سائز کا ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا چکنا، بے حد پتلا اور نفیس گودے کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے۔ گودا سرخی مائل زرد، ملائم، شیریں اور رسدار ہوتا ہے۔ اور یہ ہیں جی الماس، جن کی شکل گول ہوتی ہے اور سائز درمیانے چھلکے کے۔ زردی مائل سرخ، گودا خوبانی کے رنگ جیسا، ملائم، شیریں اور ریشہ برائے نام ہوتا ہے۔ گولا شکل و صورت میں بھی گول ہوتا ہے، سائز درمیانہ، چھلکا گہرا نارنجی اور پتلا ہوتا ہے۔ گودا پیلا، ہلکے ریشے دار اور رسیلا ہوتا ہے۔ مالدہ سائز میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر گٹھلی انتہائی چھوٹی ہوتی ہے۔ سہارنی سائز میں درمیانی اور ذائقہ قدرے میٹھا ہوتا ہے۔